آج میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی کچھ مزید فضیلت اور اس کا شرف اور اس کی عظمت مزید بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آیت الکرسی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں 6666 ایک اندازے کے مطابق۔ آیت الکرسی اس کے اندر 10 جملے ہیں مگر آیت ایک ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی تمام آیتوں کی یہ آیت سردار ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کہ وہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں کہ وہ اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی عظمت، بلندی، آپ اللہ رب العزت کا حاکم ہونا، مختار کل ہونا، قادر مطلق ہونا، علیم، قدیر، بصیر، سمیع، اور اللہ رب العزت کا ہر کام کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ہر چیز کو اللہ رب العزت کا قائم رکھنا، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے قائم رکھے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ رب العزت کا سب حکموں پر اللہ کے حکم کا نافذ ہونا اور اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کا ہونا، مالک و خالق ہونا، یہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایفا بن عبد الکلائی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں ایک دوسری ویڈیو میں۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے اگر انسان ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ ملاقات کے لیے چلے تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ یہ وہ تابعی ہیں جو جلیل القدر تابعین میں جن کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہت سی روایات ان سے ہیں اور یہ بھی روایت ان سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے اندر جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فطرانے کا مال آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات میں نے دیکھا کہ ایک
شخص آیا اور جلدی جلدی سے وہ جو زکوٰۃ کا سامان تھا جس کی حفاظت کے لیے وہ مقرر تھے اس کو جلدی جلدی سے اٹھا رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج آدمی ہوں، ضرورت مند ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیال دار ہوں، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رات کا جو قیدی تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا کہ میں انتہائی مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں، عیال دار ہوں، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انہ قد کذب سیعود، کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا آدمی ہے، تو میں رات کو انتظار میں رہا، تاج میں رہا، دیکھا تو رات کو پھر وہ آ گیا، پھر جلدی جلدی وہ کھانے کا سامان اٹھانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس دفعہ اس کو میں نے کہا کہ تجھے ضرور لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا تاکہ وہ شریعت کی جو سزا ہے چوری کی تیرے اوپر نافذ کر سکے۔ وہ پھر کہنے لگا میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ضرورت اور محتاجی کو ذکر کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترس آ گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے وہ گزشتہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا میں عیال دار ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے اس پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اما انہ قد کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، اور پھر لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر رات کو گھات میں بیٹھ گیا، تاک لگا کر دیکھنے لگا کہ یہ ضرور آئے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو تیسری رات تھی، پھر دیکھا کہ وہ نمودار ہوا اور جلدی جلدی اٹھانے لگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جن کو نہیں دیکھا جا سکتا وہ دیکھ لیں، خیر یہ تو بعد میں تبصرہ کریں گے، پہلے حدیث آپ پوری سن لیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اور پھر وہ اسی طرح اپنی محتاجی، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ تیسری بار ایسے ہوا ہے، پہلی دفعہ چھوڑ دیا، دوسری دفعہ چھوڑ دیا، تیسری دفعہ پھر تم نے یہ حرکت کی ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بسترے پہ تشریف لے جائیں
کرسی کو پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہاں تک پڑھیں اس کو. اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو ساری رات تیری حفاظت کرتا ہے، اور کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدق وہو کذوب، یہ انتہائی جھوٹا آدمی ہے مگر بات سچی بتلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید شامل ہو گئی. فرمایا وہ جھوٹا ہے انتہائی، بات سچی بتا گیا. اور پھر فرمایا آپ کو معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں سے کس سے تم گفتگو کر رہے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا چلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا. آپ اندازہ کر لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کالا علم طاقتور ہے وہ دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کالے علم کے سردار کو پکڑا ہوا تھا، معافی مانگتا تھا، منتیں کرتا تھا، ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکا. کالے علم کا بادشاہ، نوری علم کا ادنا خادم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام، عام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاگرد جس نے اسے پکڑ لیا اور وہ چھڑا نہیں سکا. ادنا میں نے اس لیے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی فضیلت مسلمہ ہے اس لحاظ سے کہا ہے، وگرنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اونچا مقام ہے صحابیت کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ان کو برکتیں ملی ہیں اور جس قدر انہوں نے علم آگے منتقل کیا ہے تو وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے. اور اس میں اس بات کا بھی جواب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں کوئی جن کو نہیں دیکھ سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جس نے کہا میں نے جن دیکھا ہے، آپ فرماتے تھے اس کو کوڑے لگانے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، شیطان، جن اور اس کا قبیلہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو وہ کہتے دیکھو اللہ نے فرما دیا تم نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، آگ انتہائی لطیف چیز ہے، تو اس لیے اس کو اصلی حالت میں تو نہیں دیکھ سکتے. ہاں اگر کسی دوسری شکل میں آئے، جیسے سانپ کی شکل میں آ گیا یا کتے کی شکل میں آ گیا یا کسی حشرات الارض کی شکل میں آ گیا، جیسے یہاں کسی انسان کی شکل میں آیا تھا، تو اس میں اسے دیکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس کو دیکھا، اس سے گفتگو بھی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس کے اوپر آپ نے تسلط بھی اپنا قائم کیا کہ وہ معافی مانگ کر جا سکا. اگر معافی نہ مانگتا تو کبھی نہ جا سکتا. تو کالا علم ہمیشہ نوری علم کے مقابلے میں ذلیل ہو کر ہی جاتا ہے.
مگر بات یہ ہے کہ نوری علم والا اندر سے بھی نوری ہو. زبان سے نوری علم تو پڑھ رہا ہے، اندر نوری نہیں ہوگا تو کنیکشن کہاں ہوگا؟ کنیکشن تو پیچھے جڑنا چاہیے نا. تو مسئلہ صرف اتنا ہے، نوری علم والا اندر سے بھی نوری ہو. جب بھی شیطان آئے گا اللہ کے فضل سے ذلیل ہو کے جائے گا. جب بھی کالا علم نوری علم کے مقابلے میں آئے گا ذلیل و خوار ہو کے جان چھڑا کر جائے گا. نوری علم اس کا پیچھا کرے گا. تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. آیت الکرسی میں نے پڑھ کے بھی سنا دی. دل تو چاہتا تھا کہ اس کا کچھ مطلب اور معنی بھی بیان کروں، بتاؤں کہ کرسی کیا چیز ہے، عرش کیا چیز ہے. اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر اپنا اسم اعظم کس طرح ذکر کیا، اللہ کا نام اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اور زمین و آسمان کی وسعت کیا ہے. یہ ساری چیزیں بتلاؤں تاکہ اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ رب العزت کا ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب، ہر چیز پہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کا قائم ہونا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے قدرت اور تصرف میں ہونا. کوئی چیز اللہ کے حکم کو ٹال کہہ سکتی ہے، روک کہہ سکتی ہے. اللہ رب العزت کی توجہ کے بغیر وہ باقی بھی نہیں رہ سکتی. اللہ کے حکم کو روکنا، بدلنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہاں تو کوئی دم بھی نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا. امام الانبیاء، جان دو عالم، فخر دو عالم، روح دو عالم، جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کا سردار بنایا، دنیا میں بھی سیادت اور قیادت عطا فرمائی، آخرت کے اندر بھی سیادت اور قیادت عطا فرمائیں گے. وہ بھی جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اس کے لیے جب سفارش کریں گے تو سر سجدے میں رکھ دیں گے. تو اللہ کے آگے کسی چیز کی جرت نہیں ہے کہ وہ دم نہیں مارے. وہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اللہ کی صفت القیوم، سب کو اللہ نے قائم کر رکھا ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان پر نہ پڑے. کوئی چیز بھی اس وقت تک قائم اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنی انتہا میں، وجود میں، بقا میں، اپنی انتہا میں، ہر لحظہ اللہ کی محتاج ہے. یہ ساری چیزیں آیت الکرسی سے معلوم ہوتی ہیں. تو جو کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. میرا دل چاہتا تھا کہ ذرا وقت اور دیتا، ان کو آیت الکرسی کے 10 جو جملے ہیں، ہر جملے کے بارے میں ذرا تفصیل سے یا اختصار سے کچھ بتلاتا، مگر وقت کم ہے تو یہی پہ بات ختم کرتا ہوں. آیت الکرسی یہ مومن کا ہتھیار ہے. آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی آیتوں کی سردار آیت ہے. ہر مسلمان کا سینہ اس آیت سے ضرور منور ہونا چاہیے. اس آیت کی بدولت اللہ رب العزت نہ صرف کے جنات کے شر سے، جادو کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ دوسرے جو شرور و فتن ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی اس آیت الکرسی، اس قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں. اسی کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، فقر و فاقہ افلاس دور ہوتا ہے، زندگی کے اندر سکون آتا ہے، زندگی کے اندر نورانیت آتی ہے. تو اس لیے اس آیت الکرسی کو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے. جنہوں نے سیکھا بھی ہوا ہے وہ چونکہ غلط پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے والی ویڈیو کے اندر اور اس میں بھی کچھ تلاوت کر کے آپ کے سامنے آیت الکرسی کو میں نے دکھایا ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے. تو اگر کسی کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کسی قاری صاحب سے اس کو درست کر لیں. انشاءاللہ جب آیت الکرسی زبان سے پڑھیں گے، اگر اس کے معنی کا بھی پتہ ہوگا تو جو لذت آئے گی
اس لذت کا کوئی مول نہیں ہے، کہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت مبارکہ کی برکات بھی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو پڑھنا بھی آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔